امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے آنے کے بعد عالمی سطح پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا صرف ایک عارضی پیش رفت ثابت ہوگی؟ امریکن میڈیا رپورٹس کے مطابق مجوزہ معاہدے کے تحت ایران آبنائے ہرمز کو کھلا رکھے گا، اپنی بچھائی گئی مائنز ہٹائے گا اور جہاز رانی پر کوئی اضافی فیس عائد نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی نرم کرنے اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی اجازت دینے پر آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس مجوزہ ڈیل میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق اہم نکات بھی شامل ہیں، جن میں یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات شامل ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران واضح ضمانت دے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سیاسی پنڈتوں کے مطابق مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورا مشرق وسطی ایک نئی سیاسی اور معاشی فضا میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ان مذاکرات میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ سفارتی حلقوں کے مطابق پاکستان نے حالیہ کشیدگی میں متوازن پالیسی اپناتے ہوئے خطے میں امن اور مذاکرات کی حمایت کی۔ پاکستان نے نہ صرف کشیدگی کم کرنے پر زور دیا بلکہ اسلامی دنیا اور عالمی طاقتوں کے درمیان سفارتی رابطوں میں بھی مثبت کردار ادا کیا۔ دوسری جانب بھارت نے متعدد مرتبہ ثالثی کی کوشش کی، مگر اسے صدر ٹرمپ اور ایران کی جانب سے ثالثی کے عمل سے دور رکھا گیا۔ 10 مئی 2025 کے بعد سے طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے، جس کے اثرات بھارت کی خارجہ پالیسی اور اس کے دفاعی مفادات پر بھی مرتب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خطے میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے اور دنیا میں پاکستان کا کردار۔ بھارت اپنی عیاری کے ساتھ پاکستان کی جو تصویر کشی کرتا تھا، دنیا بھر کے ممالک نے بھارت کا یہ بیانیہ مسترد کر دیا ہے اور بھارت اب اپنے زخموں کو چاٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد ڈکلیریشن پر دستخط ہونے کی صورت میں پاکستان دنیا بھر میں ایک بااثر ریاست کے طور پر سامنے ابھر کر آئے گا۔ شہزاد انور ملک، لندن۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا روشن پاکستان نیوز۔